بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے بڑے جانور میں جیسے گائے، بھینس، اونٹ ہو گیا، اس میں 7 حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ حصہ دار شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بڑے جانور میں شرکاء کی تعداد 7 سے کم ہو، جیسے 3 ہو گئے یا 2 ہو گئے یا 4 ہوں یا 5 ہوں یا 6 ہوں تو بھی جائز ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ 2 بندوں نے ایک گائے خریدی، ایک نے 3 حصوں کے پیسے دیے اور دوسرے نے 4 حصوں کے پیسے دیے، تو 3 اور 4 7 ہو گئے۔ لہٰذا 2 بندوں کا ایک قربانی کا جانور خرید کر قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر 3 بندوں نے ایک گائے کو خریدا، اس میں ایک کی طرف سے 2 حصے، دوسرے کی طرف سے 2 حصے 4 ہو گئے، اور تیسرے کی طرف سے 3 حصے ہو گئے، تو اس طرح 3 اور 4 7 ہو گئے۔ لہٰذا 3 افراد کا ایک جانور بڑے جانور میں شریک ہو کر قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح 5 افراد نے ایک گائے کو خریدا، اس میں 2 افراد نے 2 حصے مقرر کیے، 2 حصوں کے پیسے دیے، اور 3 افراد نے ایک حصے کے پیسے ملائے، تو اس طرح 5 افراد کا ایک بڑے جانور میں حصہ ملا کر قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن بڑے جانور میں 7 حصوں سے زیادہ حصے کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کسی نے کیا تو قربانی کسی کے بھی نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ 8 افراد نے ایک گائے کو خریدا، 6 افراد نے ایک حصہ کے پیسے دیے، باقی بچ گئے 2 فرد، تو دونوں نے آدھا حصہ کے پیسے ملا کر 7ویں حصے میں شریک ہوئے، تو پھر بھی قربانی کسی کی نہیں ہوگی، اسی لیے کہ آدھا حصہ مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ 6 افراد نے ایک بڑا جانور خریدا، جیسے گائے، بھینس یا اونٹ ہو گیا، اور انہوں نے ایک حصہ اپنے لیے مقرر کر لیا۔ اب بچتا ہے ایک حصہ، یعنی 7واں حصہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک فرد کو پیسے جمع کر کے دے دیں، اسے کہیں کہ یہ 7واں حصہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کر دیں، تو سب کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس طرح نہ کیا تو پھر کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور ہمارے زمانے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ اونٹ میں 14 بکریاں ہوتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں 10 بکریاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھ لیں، اونٹ میں نہ 14 بکریاں ہیں نہ 10 بکریاں ہیں، کیونکہ المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی میں گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 کی طرف سے ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں جیسے گائے اور بھینس میں 7 افراد شریک ہوتے ہیں، اسی طرح اونٹ میں بھی 7 افراد شریک ہوتے ہیں۔ اونٹ کے بھی 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں 14 اور 10 حصے نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح قربانی کے جانوروں کی عمریں یہ ہونی چاہیے، اونٹ مکمل 5 سال کا ہو، یعنی 5 سال مکمل ہو گئے ہوں اور 6 سال میں داخل ہو جائے، تو ایسے اونٹ کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو ایسے اونٹ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح گائے اور بھینس مکمل 2 سال کے ہو جائیں، یعنی 2 سال مکمل ہو جائیں اور تیسرے سال میں قدم رکھ رہے ہوں، ایسے گائے اور بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو ایسی گائے اور بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح بکرا اور بکری مکمل 1 سال کا ہو جائے، یعنی 1 سال ختم ہو جائے اور دوسرے سال میں قدم رکھ رہا ہو، ایسی بکرا اور بکری کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو ایسی بکری اور بکرے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ دم
دمبا اور بھیڑ یہ اگر 6 مہینے کے ہو جائیں اور دیکھنے میں مکمل 1 سال کے نظر آتے ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ کافی موٹے تازے صحت مند ہوں، تو پھر دمبا اور بھیڑ کی جن کی عمر 6 مہینے ہو ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر 6 مہینے کی عمر میں کمزور ہوں، صحت مند نہ ہوں اور چھوٹے نظر آتے ہوں تو ایسے دمبا اور بھیڑ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی 1 سال مکمل ہونا لازم ہے۔